الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا لقیتم فئة فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون واطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان اللہ مع الصابرین صدق اللہ العلی العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ محترم سامعین اور بزرگان دین اور عزیز نوجوانوں، قرآن پاک کی یہ آیت کریمہ پچھلے کئی ہفتوں سے، تقریباً 3 ہفتوں سے ہم اس آیت کریمہ کی روشنی میں قرآن پاک کی رہنمائی میں موجودہ حالات کا جائزہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان موجودہ چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے قرآن پاک کی کیا کیا رہنمائی ہے، کیا کیا ہدایات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں موجودہ حالات سے نمٹنے کے لیے پہلی بات جو ارشاد فرمائی وہ یہ تھی کہ اے لوگو ڈٹے رہو، جمے رہو، ثابت قدمی دکھاؤ، استقامت دکھاؤ، کسی بھی حالت میں اپنے دین سے، اپنے ایمان سے اور شریعت سے سمجھوتا نہ کرو۔ نمبر 2 پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرو، اللہ کا دھیان، اللہ کا استحضار، اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی، حکومت اسی کی ہے، مالکیت اسی کی ہے۔ وہ اللہ جو ملک میں، خزانوں میں، حکومت میں، سلطنت میں، خالقیت میں، مالکیت میں بے مثل ہے، بے مثال ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ ہم سب کا کریٹر، مالک وہی ہے، روزی وہی دیتا ہے، عزت اسی کے ہاتھ میں ہے، ذلت بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے، وہی بیماری دیتا ہے، وہی بیماری کو رفع بھی کرتا ہے، وہی ذات ہے جو مشکل گھڑی میں انسانوں کو نکال کے آسانی کے راستے بنا دیتا ہے، اور وہی ذات ہے جو انسانوں کو تنگ کرتا ہے، سکیڑتا ہے، انسانوں کا جینا مشکل ہو جاتا ہے، اور پھر وہی خدا جب بندے صحیح ڈگر پہ آ جاتے ہیں تو پھر خدا راستے بنا دیتا ہے۔ وہی وہ ذات ہے جو کسی کا بھلا کرنے پہ آئے تو ساری دنیا کی طاقت مل کر اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور اگر وہ کسی کا نقصان کر دے تو ساری دنیا کی طاقتیں اور حکومتیں مل کر اس کا بھلا نہیں کر سکتی۔ ہم وہ قوم ہے جو اس بات پر پختہ عقیدہ رکھتے ہیں، ہم امت مسلمہ قرآن پر بھروسہ کرتے ہیں، انبیائی مشن کو مانتے ہیں، نبیوں پر بھروسہ کرتے ہیں، انبیائی تحریک کو اپناتے ہیں۔ ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اے انسان، تیرے پاس ایک روح ہے جس کی رہنمائی کے لیے فرشتے آتے ہیں، انبیاء آتے ہیں، پھر انبیاء کے ذریعے کتابیں آتی ہے، اور ان کے ذریعے اس روح کو غذا ملتی ہے اور پھر اس کو رہنمائی ملتی ہے۔ پھر یہ روح جسم پر سوار رہتی ہے، جسم کو کنٹرول کرتی ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، تیرے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے، تیرے لیے کس میں فائدہ ہے کس میں نقصان ہے، کیا تیرے لیے حلال ہے کیا حرام ہے۔ جب ہم انبیائی طریقے سے، انبیائی مشن کو اور
فرشتوں والے اس کانسیپٹ کو، آخرت والے اس عقیدے کو انبیاء کرام کے ذریعے سے وہ ہدایت اور رہنمائی لے لیتے ہیں، تو پھر روح سوار رہتی ہے، روح طاقتور رہتی ہے، روح نفس پر غالب رہتی ہے، اور روح پاکیزہ رہتی ہے، روح گدلا نہیں ہوتی، روح میلی کچیلی نہیں ہوتی۔ اور جب ہم اس طریقے سے ہٹ جاتے ہیں، اس مشن سے روح گردانی کرتے ہیں، اور روح کو جو غذا ملنی چاہیے وہ ہم نے نہیں لی، انبیاء طریقے کو نہیں مانا، فرشتوں والے اس اترنے کے سسٹم کو نہیں سمجھا، اور ہم مادیت پرست بن گئے، دنیا دارانہ نظام کو اپنانے لگے، مغربی کلچر کو اپنانے لگے، اور دھرم سے پرے اور ورے یہ جو لادینی نظام ہے اس کو سب کچھ سمجھ بیٹھے، تو پھر وہ روح اندر میلی ہو گئی، وہ پھر گدلی ہو گئی، وہ پھر اس پر کچرا آ گیا، اس پر پھر میل کچیل آ گیا، پھر اس روح جب وہ میلی کچیلی ہو گئی تو اب آپ کو حقیقت اترتی نہیں، اب سمجھتی نہیں، اب دل میں بیٹھتی نہیں، اب جو خدا دکھانا چاہتا وہ آپ دیکھ نہیں پاتے، خدا جو سنانا چاہتا اب پھر ہم وہ سن نہیں سکتے، خدا جو سمجھانا چاہتا وہ پھر سمجھ میں نہیں آتا۔ اسی کو قرآن کہتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، پردہ پڑ جاتا ہے۔ پھر ایسے لوگوں کی مثال اللہ قرآن میں کہیں اس طرح دیتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، وہ پھر جانوروں جیسے ہیں بلکہ اس سے بھی گئے گزرے، جو صرف حیوانی تقاضوں کو مانتے ہیں، جسمانی تقاضوں کو مانتے ہیں، جو صرف انسان میں اور جانور میں فرق نہیں کر پاتے، پھر وہ ایک انسان یہ ہے اور ایک جانور ہے، دونوں کو برابر سمجھتا ہے کہ وہ بھی اینیمل یہ بھی اینیمل، وہ بھی جان رکھتا ہے یہ بھی جان رکھتا ہے، دونوں کی ایک اہمیت، دونوں کی ایک قدر و قیمت جب ہو جاتی ہے پھر انسان اس روح والے کانسیپٹ کو سمجھ ہی نہیں پاتا، کیونکہ دنیا نے اور دنیا کے سسٹم نے ہمیں یہی سمجھایا، جبکہ اللہ تبارک و تعالی انسان کا ذکر اس طرح کرتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اے انسان ہم نے تم کو بہت عمدہ طریقے سے بنایا ہے، تیرے اندر دماغ ہے، تیرے اندر دل ہے، تیرے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اللہ نے دی ہے، اسی لیے اللہ قرآن پاک میں جگہ جگہ ارشاد فرماتا ہے افلا تتفکرون، کیا تم غور نہیں کرتے، افلا تعقلون، کیا تم سوجھ بوجھ نہیں رکھتے، افلا تتدبرون، کیا تم تدبر سے کام نہیں لیتے۔ کہیں قرآن میں اللہ کہتا ہے قل سیروا فی الارض، چلو پھرو دیکھو دنیا میں اللہ کی قدرت کو، اللہ کے کرشموں کو، اللہ کی اس پورے سسٹم کو، مخلوقات میں غور کرو، تمہیں ایک ایک ذرہ خدا سے جوڑے گا، تمہیں ایک ایک پتا خدا سے ملائے گا، تمہیں ایک ایک بوٹا، ایک ایک ذرہ جب آپ غور کرو گے، سمندر کی لہر پر غور کرو، سمندر کی تہوں میں غور کرو، سمندر سے اٹھنے والی موجوں پر غور کرنا، اور پہاڑوں سے اترنے والے جھرنوں پر غور کرو، یہ جو ایک ہی زمین میں ادھر انگور ہے، ادھر انار ہے، ادھر سیب ہے، اور ادھر اسی زمین میں بازو میں اناج ہو رہا ہے، دھان ہو رہا ہے، گیہوں ہو رہا ہے، سبزی ترکاری ہو رہی ہے، پانی ایک ہے، زمین ایک ہے، لیکن یہاں الگ الگ مزہ ہے، الگ الگ ذائقہ ہے۔ جب اس بات پر آپ غور کرو گے تو ہر مرتبہ جب غور کرو گے آپ کو خدا کی عظمت سمجھ میں آئے گی، آپ خدا سے ملو گے، خدا کی قدرت کو دل میں بٹھاؤ گے، خدا کی بڑائی دل میں اترے گی، اور آپ کا ایمان بڑھتا چلا جائے گا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اذکر اللہ ذکرا کثیرا، صرف ذکر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، میننگ نہیں پتہ، کیا میں کیا کہہ رہا ہوں، سبحان اللہ کا میننگ کیا ہے، الحمدللہ کا میننگ کیا ہے، اللہ اکبر کا میننگ کیا ہے، ہمیں نہیں پتہ۔ ہم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صبح و شام پڑھ رہے ہیں، ترجمہ ہی نہیں پتہ۔ ہم استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ طوطے کی طرح رٹتے جا رہے ہیں، پڑھتے جا رہے ہیں، ماشاء اللہ بھی بول دیتے ہیں، کبھی لا حول ولا قوت الا باللہ بھی بول دیتے ہیں، لیکن حقیقت سے ناآشنا، حقیقت سمجھ ہی نہیں پاتے۔
تو اللہ ایسا ذکر نہیں چاہتا. اللہ ذکر چاہتا ہے دھیان والا، وہ ذکر جس سے دل میں عظمت اترے، وہ ذکر جس میں دل میں بڑائی آئے، وہ ذکر کہ جس کو محسوس کرنے کے بعد، اللہ کی عظمت کو محسوس کرنے کے بعد پھر بندہ یہ سمجھے کہ میں ہیچ ہوں، میں تو کچھ بھی نہیں. اللہ کی ذات میری نماز کے سامنے، میری عبادت کے سامنے، میرے روزوں کے سامنے بڑی اونچی ذات ہے. میرا ہر عمل بہت نیچے رہتا ہے، اللہ اس سے بھی ورے اور پرے ذات ہے. اذکر اللہ ذکرا کثیرا. تب پھر آپ میں وہ ایک ایسا اندرون سے ایسی ہمت آتی ہے، ایک ایسا جنون آتا ہے، ایک ایسی کیفیت دل میں انگڑائیاں لینے لگتی ہے، ایک ایسا ولولہ آپ کے دل و دماغ میں چھا جاتا ہے کہ پھر آپ کسی سے مروب نہیں ہوتے، پھر کسی کلچر سے مروب نہیں ہوتے، کسی حکومت سے مروب نہیں ہوتے، کسی ظالم طاقت سے مروب نہیں ہوتے. دنیا والوں سے پھر آپ نہیں ڈرتے، کیونکہ آپ کس سے ڈرنے لگ گئے؟ اللہ سے. آپ کا رشتہ کس سے جڑ گیا؟ اللہ سے. آپ کس سے مانگنے لگ گئے؟ اللہ سے. آپ کس کے سامنے ہاتھ پھیلانے لگ گئے؟ اللہ سے. اب دنیا آپ کے سامنے ہے، تب جا کر آپ دنیا کے ظالم طاقتوں سے مقابلہ کر پائیں گے. نمبر 3 پہ اللہ نے سمجھایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ. اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو جس طرح کرنی چاہیے. آپ کا فیملی سسٹم ہو، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت. آپ کا معاشی اور اکنامیکل سسٹم ہو، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت. آپ کا سیاسی سسٹم ہو، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت. آپ کا تعلیمی سسٹم ہو اور اللہ کے رسول کے سسٹم کے چھتری کے نیچے ہوگا، تبھی جا کر آپ دنیا کہ ان ظالموں سے مقابلہ کر پاؤ گے اور عزت بھری زندگی بے خوف و خطر جی پاؤ گے. پھر امن ہوگا، پھر شانتی ہوگی. اور چوتھے نمبر پہ اللہ آگے ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ. اللہ فرماتا ہے جھگڑو مت، آپس میں جھگڑا مت کرو. وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا، پچھڑ جاؤ گے، پچھڑ جاؤ گے، ہار جاؤ گے، ہوا نکل جائے گی. وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری ہوا نکل جائے گی. قرآن کے الفاظ دیکھیے. تم پنچر ہو جاؤ گے، تمہاری گاڑی پھر زیادہ دن نہیں چلے گی. اگر تم آپس میں لڑتے رہے، آپس میں بھیڑتے رہے، آپس میں فتوے بازی کرتے رہے، آپس میں لڑتے رہے، آپس میں انتشار کرتے رہے، تو پھر آپ کے قدموں میں اور آپ کے دل و دماغ میں اور آپ کی صف میں وہ طاقت نہیں رہے گی کہ آپ دشمن سے مقابلہ کر سکو اور دنیا والوں کو امن دلا سکو، دنیا والوں کو شانتی دلا سکو. اللہ کہتا ہے وَلَا تَنَازَعُوا. کہیں اللہ فرماتا ہے، حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا تباغضوا، بغض مت رکھو. وَلَا تَحَاسَدُوا، آپس میں حسد مت رکھو. وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اے لوگو اللہ کے بندے بن کر، بھائی بھائی بن کر کی زندگی گزارو. اللہ کے بندے بن جاؤ، ایسا جیسے بھائی بھائی ہو. کونوا عباد اللہ اخوانا. کبھی اللہ فرماتا ہے لا یسخر قوم من قوم، کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے. ہو سکتا ہے کہ وہ تم سے بہتر ہو. نہ عورت کسی عورت کا مذاق اڑائے، نہ مرد کسی مرد کا مذاق اڑائے. کہیں اللہ فرماتا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، بدگمانی سے بچو. ان بعض الظن اسم، بدگمانی ایک بہت بڑا گناہ ہے. ولا تجسسوا، جاسوسی مت کرو. ولا یغتب بعضکم بعضا، کسی کی غیبت مت کرو. ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا کوئی کسی
اپنے بھائی کے مردار گوشت کو کھانا پسند کرے گا؟ غیبت اتنا برا عمل ہے۔ آگے اللہ فرماتا یا ایھا الناس، یہ تو آپس میں مسلمانوں کی بات تھی، اسلامی معاشرے کی بات تھی کہ بھائی بھائی بن کے رہو۔ اللہ اس سے بھی بڑھ کر آگے کہتا ہے یا ایھا الناس، اے ہندوؤں، اے عیسائیوں، اے یہودیوں، اے کرسچنز، تمام کمیونٹی کے لوگوں، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تم کو ایک ماں باپ کی اولاد سے بنایا ہے۔ وجعلناکم شعوبا و قبائل، الگ الگ قبیلوں میں پھر پھیلا دیا، بنا دیا، لتعارفوا، تاکہ تم آپس میں پہچان سکو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ اللہ کی نظر میں محبوب اور مکرم وہ ہے جو اللہ سے جتنا زیادہ ڈرتا ہے۔ اللہ کی نظر میں دو ہی گروپ ہے، ایک اللہ سے ڈرنے والا متقی اور پرہیزگار، اور ایک اللہ سے نہ ڈرنے والا گنہگار فاسق اور فاجر، دو ہی لائن ہے۔ اس کے علاوہ نہ خان ہے نہ پٹھان ہے اللہ کی نظر میں، نہ سید ہے اور نہ قریش ہے، نہ شیخ ہے اور نہ باغبان ہے۔ اللہ کی نظر میں اونچ نیچ ذاتیں صرف یہ پہچان کے لیے ہے، ذاتیں بڑائی کے لیے نہیں ہیں۔ بڑا وہ ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے، بڑا وہ ہے جو متقی اور پرہیزگار ہے۔ اللہ کی نظر میں عزت والا لوگوں میں، اور اللہ کی نظر میں بھی وہ ہے جو اللہ سے جتنا زیادہ ڈرتا ہے۔ لیکن ہم نے اس سبق کو بلایا، اور آج تک ہماری امت مسلمہ کا یہی حال ہے۔ اب تو زمانہ ایسا آ گیا ہے کہ ہم کھلے عام یہ کہتے ہیں، نوبت یہاں تک پہنچی کہ آپ ایسے لوگوں میں اگر آپ کا بس چلے جو فرقے ڈالتے ہیں، جو فتوے دیتے ہیں، جو گروپ بندی کرتے ہیں، جو جماعتوں کو آپس میں ٹکراتے ہیں، جو مسلکوں کے درمیان آپس میں بھید بھاؤ ڈالتے ہیں، ایسے لوگوں کے آپ کا بس چلے تو منہ میں مٹی ڈال دو۔ آپ کا بس چلے تو ایسے لوگوں کا بائیکاٹ کرو، اور آپ کچھ نہیں کر سکتے تو ایسے لوگوں کو سنو مت، ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھو مت جو امت میں تفرقہ بازی کرتے ہیں، جو انتشار کرتے ہیں، یہ وہابی ہے، یہ سنی ہے، یہ تبلیغی ہے، یہ اہل حدیث ہے، یہ غیر مقلد ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں یہاں بھی ہاتھ باندھ کر پڑھنے والے لوگ تھے، بٹ مسلمان تھے، اور یہاں بھی ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنے والے لوگ تھے، ان کو بھی مسلمان کہا جاتا تھا۔ یہ ٹائٹل جنہوں نے بھی دیا ہے، یہ نام جنہوں نے بھی رکھا ہے، اور اسی سوچ کی وجہ سے ان کے لیے الگ مدرسہ، ان کے لیے الگ اسکول، ان کے لیے الگ مسجد، ان کے لیے الگ ادارہ، پھر ان میں پڑھنے والے پڑھانے والے ایک ہی سوچ کے لوگ۔ یہ سسٹم چلا تو بھید بھاؤ بڑھتا چلا گیا، گروپ بندی بڑھتی چلی گئی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس موجودہ ہندوستان میں پوری دنیا کے انسانوں کو ضرورت اس بات کی ہے کہ امت مسلمہ ایک جٹ ہو کر کے کھڑی ہو جائے۔ قرآن میں اور ایک ٹائم ہو گیا ہے اشارہ کرتے ہوئے چلو، ابھی اسرائیل کے اور عرب کے جو تعلقات استوار کرنے کی کوششیں جاری ہے، اور عرب حکومتیں ظالموں کے ساتھ کھڑی ہے، سمجھوتے کر رہے ہیں، اور بیت المقدس کا سمجھوتا، اور وہاں پر بت خانے بنانے کے سمجھوتے، اور ایسی جگہ پر جہاں پہ خدا کا عذاب آیا تھا، قوم عاد اور قوم سمود، جہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ اپنے قافلے کو لے کر گزرے تھے، تو اپنے صحابہ سے کہا تھا لوگوں یہاں سے جلدی نکلو، یہاں ٹھہرنا نہیں ہے، یہاں کا پانی نہیں پینا۔ ایسے لوگوں پہ، ایسی جگہ پہ آج عرب اسرائیل اور یورپ کے ساتھ مل کر کے عیاشی کے اڈے بنا رہا۔ ایسی صورتحال میں کچھ علماء سو کھڑے ہوئے ہیں جو لوگوں کو لبھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام ایک نبی، وہ عیسائیوں کے بھی نبی ہیں، وہ یہودیوں کے بھی نبی ہیں، وہ مسلمانوں کی بھی نبی ہیں،
یعنی بات ایک کرنے کے لیے ایک نیا دین لانے کی کوششیں جاری ہے، نیا دین، اور اس دین کا نام ہے دین ابراہیم، جبکہ قرآن صاف یہ اعلان کرتا ہے ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیہ، ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، ولیکن کان حنیفا مسلما، وہ پکے سچے مسلمان تھے، وما کان من المشرکین، ابراہیم مشرک میں سے نہیں تھے، شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ قرآن کہتا ہے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ان یہود و نصارہ پر اللہ کی مار ہو، پھٹکار ہو، یہ ظالم لوگ ہیں۔ قرآن یہ کہتا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ گمراہ لوگ ہیں، یہ بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، ان پر خدا کی مار اور غضب اترا ہے، ان کا راستہ نہیں چاہیے، ان کا کلچر نہیں چاہیے، ان کا طریقہ نہیں چاہیے، قرآن یہ کہتا ہے۔ لیکن مسلمانوں کو بہکانے کی کوششیں جاری ہے کہ دین ابراہیمی چلے گا، جیسے کسی زمانے میں ہندوستان میں دین اکبری آیا تھا، اکبر بادشاہ نے ایک نیا دین کھڑا کیا تھا، کچھ ادھر کا لیا کچھ ادھر کا لیا، اور جس میں سب کا سمجھوتا ہو سکے وہ دین لاگو کیا، اکبری دین۔ تو اس وقت سید احمد سرہندی، مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوئے تھے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم حالات کو سمجھے۔ امت قرآن میں اور حدیث میں کہیں آپ کو نہ تبلیغی کہا، نہ سنی کہا، نہ وہابی کہا، نہ اہل حدیث کہا، نہ مقلد کہا، نہ غیر مقلد کہا۔ قرآن کہتا ہوا سماکم المسلمین، ہوا سماکم المسلمین، قرآن نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے۔ ہوا اللہ نے، سماکم، سما یسمی نام دینا، اس نے تمہیں نام دیا، سماکم تم کو کیا، مسلمین، مسلمان ہو۔ اس پلیٹ فارم سے اور اس طرح سوچ کر اگر ہم مل کے ظالم طاقتوں کا مقابلہ کریں، دعوت دین کو سب کے سامنے پیش کریں، یہ سب کی ہے، یہ ہماری نہیں ہے، تب جا کر کچھ انقلاب آ سکتا ہے اور دنیا والوں کے لیے امن اور شانتی آ سکتی ہے۔ اور آخر میں اللہ پانچویں بات ارشاد فرماتا ہے وَاصْبِرُوا، یہ پانچویں بات، وَاصْبِرُوا، ڈٹے رہو، جمے رہو، صبر کرتے رہو، کچھ پریشانیاں آئے تو جھیلتے رہو، جی مت چراؤ، پریشانیاں آئے تو واویلا شکوے شکایت مت کرو، اصبروا، صبر کرتے رہو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ انہی باتوں پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اگلے جمعے انشاءاللہ ایک ابھی جماعت اسلامی کی طرف سے ایک مہم چلی ہے اور ہم سب نے اس کو ساتھ دینا ہے، اور اس مہم کا نام ہے مضبوط خاندان مضبوط سماج، یعنی خاندانوں کی پھر سے تعمیر نو ہو، باپ کے کیا حقوق ہے، بچوں کے کیا حقوق ہے، ماں کے کیا حقوق ہے، بیوی کے کیا حقوق ہے، رشتہ داروں کے کیا حقوق ہے۔ ان حقوق کو قرآن میں یا حدیثوں میں یہ سمجھایا جاتا ہے کہ صلہ رحمی، صلہ رحمی، اس کو ایک نام دیا جاتا ہے صلہ رحمی، اور جو بندہ صلہ رحمی کرتا ہے نبی کی اس کے لیے 3 خوشخبریاں ہیں۔ اس کو اللہ کشادہ رزق دے گا، اس کو اللہ لمبی عمر دے گا، اور اس کو اللہ بیماریوں سے نجات دے گا جو صلہ رحمی کرتا ہے۔ اور یہ مضبوط خاندان مضبوط سماج صلہ رحمی سے متعلق ہے، ہر ایک کے حقوق ادا کرنا، خیال رکھنا، لحاظ رکھنا۔ اللہ سے دعا کریں اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا